اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج 9 ربیع الاول جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کے دن کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ 9 ربیع الاول کے دن پڑھا جانے والا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی، آپ کی ہر طرح کی مصیبت اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ختم کر دے گا۔ اگر آپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، یا پھر اولاد جوان ہو چکی ہے اور ان کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی یہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی مبارک کلمات کا وظیفہ ہے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں فاقہ کشی ہے۔ تو اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی، اس کے باوجود بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمنوں کے اونٹ لے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہیں اختیار ہے، ان کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اس پر یہ آیات نازل ہوئی جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان کلمات میں اتنی زیادہ طاقت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے ان کلمات کی۔ اب آپ نے آج 9 ربیع الاول جمعرات کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے، یعنی کہ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عمل کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، یعنی کہ وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو پھر چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنا آپ چاہیں درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس طریقے سے آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی آہستگی سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 300 مرتبہ یہ عمل کر لیں، 300 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کے لیے آپ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ اللہ رب العزت فوراً آپ کی اس پریشانی کو ختم فرما دیں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو تعداد میں نے آپ کو بتلائی ہے، اس تعداد سے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کم نہیں پڑھنا، بلکہ اس سے زائد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعداد میں کمی نہیں ہونی چاہیے، تبھی آپ کو اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے ربیع الاول کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، جو کہ بڑی برکت والا، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جمعرات کے دن کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی کہ جو آپ عمل کریں گے، جو آپ وظیفہ پڑھیں گے، اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور جو بھی دعا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیں گے، آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو ختم فرما دے گا۔ دوستو، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے، ہمیں اس موقع کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں درود پاک پڑھتے رہیں۔ جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ کو وقت ملے، اپنی زبان پر درود کا ورد جاری کر دیں۔ یقین جانیں کہ آپ کو اللہ رب العزت ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی آپ کو نعمتیں ملیں گی جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، دیکھنے میں تو یہ عمل بہت چھوٹے ہیں، لیکن فائدے کے لحاظ سے یہ اعمال بہت بڑے ہیں۔ ان اعمال کی بدولت ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے، ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات بھی ہم سے خوش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 9 ربیع الاول جمعرات کے دن ضرور پڑھیں اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ آج 9 ربیع الاول جمعرات کے دن مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔